پھر کیا ہے اپنی مرضی. بھائی میں تو میرا خیال، میرا ویژن. آپ کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے. منافق تھے مدینے میں 300 جنگ احد میں ساتھ چھوڑ گئے. وہ کہتے ہیں زندگی تو بس ہم اپنے خیال سے گزاریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہم مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، مشرکانہ ہو، کافرانہ ہو، منافقانہ ہو، مومنانہ ہو، اس سے میں کوئی غرض نہیں ہے. یہ موضوع ہمارے لیے غیر اہم ہے. بحث و تمیز کے لیے لوگ کرتے ہیں، وہ یہ مشرک ہیں اور وہ ہیں، ایک دوسرے پر کفر شرک یہ وہ ایسی باتیں ہیں. دراصل دین کے متعلق جو بھی بات ہے حقیقی ہمارے لیے غیر اہم ہے. ہمارے لیے اہم صرف دنیا ہے، بس ختم بات ہو جاتی ہے. ہماری نظر دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں اپنے تصورات کو، آپ کا آئیڈیل، آپ کے تصور، کیسی زندگی چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری ساری تمنائیں، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں، سارے منصوبے، ساری امیدیں آپ دیکھ لیں صرف دنیا کے لیے. ایون آپ کی دعائیں، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ حل کر دے، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ حل کر دے، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ حل کر دے. ہم دیکھ لیں. تو شرک کیا ہے؟ دیکھیں، یہ خیال سے ابتدا ہوتی ہے. انسان دنیا میں آ کے اگر دنیا پر یقین کر لے تو یہ مشرکانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا اور خوش رہے گا اس میں. اگر خیال دنیا آپ پر غالب آ گیا تو شرک کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. جیسے کہ آج اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے. دیکھ لیں، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں ہر ایک امت مسلمہ. خانہ کعبہ دیکھیں بھرا ہوا ہے، لیکن لوگ اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چکر لگائیں گے، برائے نام چکر ہیں. اور کیا چکر ہے؟ ہمارا چکر تو دنیا کے گرد ہے. ہم خیالوں میں دنیا کا طواف کر رہے ہیں، دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں. تو دیکھیں، یہ موضوع بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ناقابل معافی ہے. اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے گا. شرک کی معافی نہیں ہے. شرک اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں رہنے کا خیال دنیا کو بنا لیں اور آخرت کی فکر چھوڑ دیں. تو شرک کیا ہے؟ آپ اپنی کریں گے، مولا کی نہیں مانیں گے. اہمیت آپ کی اپنی مرضی کی ہوگی، اپنے مفاد کی ہوگی. مجھے کیا ملے گا؟ آج دیکھ لیں لاکھوں مسلمان پاکستانی بوڑھے والدین کو چھوڑ کے جا چکے ہیں یورپ، کہیں کوئی روس میں ہے، کوئی جاپان میں ہے. ابھی کل ہی ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ. تو وہ جاپان میں جاپان کے کچھ لوگ تھے. جاپان کے کچھ لوگ تھے تو لڑکے تھے. تو وہ بات چیت ہو رہی تھی ایک دوسرے سے. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے بھئی تم جاپان میں، اردو اچھی بول رہے تھے، تو کیا آپ جاپان میں خوش ہیں؟ یہ انٹرویو وہ لڑکے تھے، سوشل میڈیا پہ یہ کرتے رہتے ہیں کلپ وغیرہ بنا کے. تو آپ بتائیں بھئی، 4-5 لڑکے تھے ایسے بیٹھے ہوئے، کوئی ہوٹل تھا یا جو بھی تھا. آپ بتائیں بھئی. ہاں جی میں تو بڑا مطمئن ہوں. دوسرے سے 20 سال میرے ہو گئے، میں خوش ہوں تو تبھی رہ رہا ہوں یہاں. ساری بات ہے جاپان کی بات.
تو دیکھیں یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، دین ہم چھوڑ چکے ہیں، حقیقت میں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بات تو سمجھے نہ ذرا، قرآن کیا ہے؟ روزمرہ کے معمولات ہیں۔ آپ کو قرآن ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، ایک منزل بتاتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، نہ ہم خود سمجھنا چاہتے ہیں، نہ جو سمجھا رہے ہیں اس کو سنتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ شرک دیکھیں، جو مختصر میں بات کروں گا کہ اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے کہ جو آپ کو عمل پر مجبور کر دے، تو آپ کی زندگی مشرکانہ گزرے گی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ توحید کی ضرورت تو اس وقت آپ کو پڑے گی جب آپ جنت کے حقیقی طلبگار بن گئے اور اللہ کی ملاقات پر آپ نے یقین کر لیا، پھر آپ کو اللہ کو الہ واحد ماننے کی ضرورت ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہوگی، پھر اپنی مال و جان کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں بس کھپائیں گے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے، سارے کپڑے بھی دے دیے۔ اس وقت آپ پھر کہیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی آنی جانی چیز ہے، پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ پیش کر دیں گے، پھر کہیں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مال و جان۔ یہی دیکھیں ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کا خیال دنیا کی زندگی بن گیا تو شرک کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ اپنی مرضی، بھائی میں تو میرا خیال، میرا ویژن، آپ کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے۔ منافق تھے مدینے میں 300 جنگ احد میں ساتھ چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں زندگی تو بس ہم اپنے خیال سے گزاریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو مشرکانہ زندگی ہے یہ آج ہماری، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی ویژن ہے ہی نہیں سوائے دنیا کے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کے مسلمان کا ویژن صرف دنیا ہے، آخرت پر اس کا یقین زیرو جانتے؟ بالکل ہی نہیں ہے، دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ تو بڑے کٹن مراحل ہیں، اکیلے پل صراط سے گزرنا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور دھاگے سے زیادہ باریک ہوگا، اس پہ تو چلنا یہاں بھی مشکل ہے۔ خیر بہرحال بڑے مراحل ہیں، اول تو مرحلہ قبر میں ہے، دنیا دار کی تو بس جاتے ہی پٹائی شروع ہو جائے گی کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہم جیسے دنیا داروں کی قبر میں رکھتے ہی پٹائی شروع نہیں ہوگی، حدیث کے واضح الفاظ ہیں، پوری تفصیل ہے، ایسے فرشتے ہوں گے، ایسے رنگ ہوگا، کالا رنگ ہوگا، پیلی آنکھیں ہوں گی، بڑے بڑے گزر ہوں گے، اور جو سوالات کا جواب نہیں دے سکا اس کی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں تو کسی چیز پر نہ یقین ہے نہ یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی پکار کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں اپنے پاس، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ ہم نے دنیا ہمیں پکار رہی ہے، ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، اور لبیک ہمارا اصل میں دنیا کو ہے۔ وہاں تو جو عمرے پہ جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مرد جو ہے زور سے جھوٹ بولتے ہیں، زور سے جھوٹ بولنا ان پہ واجب ہے، عورتیں جو ہیں وہ ذرا چپکے سے کہہ دیتی ہیں لبیک۔ ادھر ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، ادھر جا کے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے۔ ادھر بھی ہماری سب کچھ جھوٹا ہے، جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں وہ دراصل جھوٹ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، نفس بڑا ہے آپ کے لیے،
آپ زبان سے اللہ اکبر کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور ساری دعائے قنوت جو ہے وہ جھوٹی ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. ساری نماز جھوٹی ہے. سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی. آپ کے لیے تو دنیا بڑی ہے. رب کون سا بڑا ہو گیا؟ رب تو تب بڑا ہوتا کہ جب آپ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے، اس وقت رب بڑا ہوتا. آپ نے تو دنیا کو، مفاد کو، اپنے مفاد کو مقدم سمجھا ہے. میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا تو نقصان ہے. دین میں تو میرا نقصان ہے، اور دین بھی تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. سوچ اور سمجھ کے زندگی گزارنا بہتر ہے اس سے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.